السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، رمضان مبارک سیریز کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں وہ سارے کام جو روزے کی حالت میں ناجائز ہیں، روزے کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے، جس سے روزہ خراب ہونے کا امکان ہے۔ لوگوں نے بہت ساری ایسی چیزیں، میں نے اس سے پہلے کی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ گڑھ لی ہیں جو روزہ سے ان سے خراب نہیں ہوتی، روزہ ان چیزوں سے، ان کاموں سے خراب نہیں ہوتا، پھر بھی لوگوں نے اس سے روزہ کو مکروہ کر لیا، اور جن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے وہ ہمارے ہاں، ہمارے سماج میں معیوب اور بری نہیں سمجھی جاتی۔ یہ بڑی ہی افسوس کی بات ہے۔ حضرات گرامی، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی دینا، لڑائی جھگڑا کرنا، یہ سب کام روزے کی حالت میں ناجائز ہے، یہ سب کام روزے کی حالت میں ناجائز ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ ان میں سے کون سا کام ہم کرتے ہیں، کون سا نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مشہور حدیث، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس للہ حاجہ ان يدع طعامہ وشرابہ، کہ جو آدمی روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹی باتوں پر، جھوٹے کاموں پر عمل کرنا، جھوٹے کاموں کو کرنا نہ چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوک پیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے کھانا پینا چھوڑ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کا محتاج نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے، اپنی شہوات پر کنٹرول کر لینا، اپنی زبان پر کنٹرول کر لینا، یہ بہت بڑی بات ہے روزے کی حالت۔ یہ آج کی تاریخ میں آسان تھا، لیکن آج کی تاریخ میں بھی لوگوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ یعنی لاک ڈاؤن کے اس موسم میں یہ کام آسان تھا کہ آدمی اپنے آپ کو اپنے گھروں میں بند کر لیتا اور لوگوں کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا، لوگوں کو برا بھلا کہنے سے اپنے آپ کو بچا لیتا، گالی گلوچ سے بچا لیتا، جھگڑا لڑائی سے بچا لیتا، لیکن ایسا ہوا نہیں جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک اور روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ صحیح بخاری کی یہ بھی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بھی راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام جنہ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے، لہذا تم میں سے جب کسی شخص کا روزہ ہو تو وہ روزے کی حالت میں فحش بات نہ کرے، فحش گفتگو نہ کرے، لایانی گفتگو نہ کرے، بیہودہ پن نہ دکھائے، بیہودہ کام نہ کرے۔ اگر کوئی دوسرا شخص اس سے گالی گلوچ کرنا چاہے، لڑائی جھگڑا کرنا چاہے، تو کہہ دے کہ بھائی میں روزے دار آدمی ہوں، میں تمہارے گالی گلوچ کا جواب گالی گلوچ سے نہیں دے سکتا، میں تمہاری لڑائی جھگڑے کا جواب لڑائی جھگڑے سے نہیں دے سکتا، میں تمہاری ان لایانی باتوں کا جواب لایانی باتوں سے نہیں دے سکتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو سکھایا ہے، اپنی امتیوں کو تعلیم دی ہے۔ یقین جانیے کہ یہ نمونہ اگر ہم دنیا والوں کے سامنے پیش کریں گے تو دنیا اشش کرے گی کہ یہ کس شخصیت کے تربیت یافتہ لوگ ہیں، لیکن ہم نے یہ اس قسم کا کوئی نمونہ دنیا والوں کے سامنے پیش نہیں کیا ہے۔ اسی طرح جو روزہ دار اپنی شہوت پر قابو نہ رکھتا ہو، اس کے لیے بیوی کے ساتھ ملنا، اس سے قریب جانا بھی صحیح نہیں ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کی حالت میں بوسہ لیتے اور بغلگیر ہوتے، لیکن وہ اپنی شہوت پر سب سے زیادہ تم میں سے قابو رکھنے والے تھے، ان کو ڈر نہیں تھا۔ تو جس کو ڈر ہو وہ ایسا نہ کرے، اس سے پہلے بھی یہ مسئلہ آ چکا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روایت صحیح بخاری کی تھی اما عائشہ والی، ایک اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کی حالت میں بیوی سے بغلگیر ہونے کے بارے میں سوال کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی۔ پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے بھی وہی سوال پوچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی وہ بوڑھا آدمی تھا، اور جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا وہ جوان آدمی تھا۔
یہ سمجھ لیجئے آپ، اس سے آپ اپنے آپ کو تول سکتے ہیں اور وزن کر سکتے ہیں۔ یہ بڑا معیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ روزے کی حالت میں کلی کرتے وقت یا ناک میں پانی ڈالتے وقت زیادہ پانی ڈالنا حلق تک پہنچ جائے ناک کے راستے سے یا منہ کے راستے سے، یہ صحیح نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ لقید بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میرے سامنے ہے، یہ بھی سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اخبرنی عن الوضو، تو مجھے وضو کے بارے میں بتائیے، تو آپ نے فرمایا کہ اسبغ الوضو، وضو مکمل کرو، اچھے انداز میں کرو، وخلل بین الاصابع وبالغ فی الاستنشاق، اور اپنی انگلیوں میں اس طرح سے خلال کیا کرو۔ آؤ نبی کی نماز سیکھے میں طہارت کے باب میں جب وضو کا مسئلہ آیا ہے تو آپ دیکھیں گے اس میں وضو کے طریقے میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس طرح سے خلال کرنا ہے انگلیوں کے درمیان۔ وبالغ فی الاستنشاق، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناک میں پانی لے جانے میں مبالغہ سے کام لو، یعنی خوب اوپر تک پانی لے جاؤ اور تب جھاڑو۔ الا ان تکون صائما، سوائے اس کے کہ تم روزے دار ہو۔ اگر روزے کی حالت میں ہو تو ایسا مت کرنا، اس لیے کہ روزے کی حالت میں اگر تم ایسا کرو گے تو خطرہ ہے کہ تمہارے ناک کے بانسے کے ذریعے وہ پانی حلق تک پہنچ جائے جو تمہارے حلق کو تر کر دے، جو منع ہے روزے کی حالت میں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ بھی ایک معیار دیا، اس سے بھی روزہ خراب ہو سکتا ہے، اس لیے اس سے بچنا ہے۔ ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ روزے کی حالت میں بےہودہ، فحش اور جہالت کے کام یا گفتگو کرنا منع ہے۔ اس سے پہلے بھی جو بات ہوئی ہے اس میں بھی یہ چیز آ گئی ہے، لیکن یہ بھی ایک حدیث ہے، امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بھی راوی ہیں، کہتے ہیں کہ لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث فإن سابك احد او جہل علیک فلتقل انی صائم انی صائم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، روزہ نام ہے لغو کام، لایانی کاموں اور باتوں کو چھوڑ دینے کا بھی، اور رفث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گالی گلوچ کو بھی چھوڑ دینے کا نام ہے، جہالت کے کاموں کو چھوڑ دینے کا نام بھی روزہ ہے، یعنی ان چیزوں سے بھی پرہیز کیا جائے روزے کی حالت میں، روزے کو ان چیزوں سے بھی محفوظ رکھا جائے، بچایا جائے۔ یہ روزہ بڑی قیمتی چیز ہے، بڑی قیمتی عبادت ہے، اللہ رب العالمین کی پسندیدہ عبادت ہے، اس کو بھی اگر ہم ان چیزوں سے نہ بچا سکیں تو پھر کیا رہ جائے گا ہمارے پاس۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ گالی گلوچ کرنا چاہے یا جہالت سے پیش آنا چاہے تو تم کہہ دو سیدھی سی بات کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے سے ہوں، میں تمہارا جواب نہیں دے سکتا۔ اسی طرح سے ایک اور روایت، یہ بھی ابن خزیمہ کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں کسی کو گالی نہ دو، اور اگر کوئی دوسرا تمہیں گالی دے تو اس سے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، یعنی کھڑے کی حالت میں ہو تم تو بیٹھ جاؤ، اس سے تمہارے غصہ بھی کم ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ خراب ہونے اور روزے کے مکروہ ہونے کی چیزیں بتائی ہیں جن سے ہم نہیں رک پاتے، اور دوسری چیزیں جو لوگوں نے بنا دی ہیں کہ اس سے بھی روزہ مکروہ، اس سے بھی روزہ مکروہ، اسے یہ بھی روزہ خراب کر دے گا، یہ بھی روزہ خراب کر دے گا، ان چیزوں سے بچنے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے بچانے کا روزے کو حکم دیا ہے ان چیزوں سے بچائیں، اپنے روزے کو مقبول بنانے کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس۔ حضرات گرامی، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے، میرے لیے صدقہ جاریہ ہو، اور بیل آئیکن ضرور دبائیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔